میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو لوگوں کو بڑے مسائل ہیں اور ہر شخص پریشان ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اور پاکستان کے حالات بھی بڑے اثر انداز ہوتے ہیں۔ کچھ روحانی ریمیڈیز آپ ان کو بتائیں تاکہ سکون قلب حاصل ہو، ان کے مسائل سے ان کو چھٹکارا حاصل ہو۔ دیکھیں، میں اپنی ذاتی ایک روحانی ریمیڈی بتا دیتا ہوں جو میں تقریباً سال سے کرتا رہا۔ اگر لوگ اس کو اپنا لیں گے نا تو نہ رزق کی کمی ہوگی، نہ ان پہ جادو ٹونے کا اثر ہوگا، نہ نظر بد کا اثر ہوگا۔ صبح اٹھیں، نماز پڑھیں، اس کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ یہ میں ایسا ہدیہ کر رہا ہوں تمام اپنے دیکھنے والے ویورز کو کہ جس کے میں نے خود کمالات دیکھے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جہاں یہ لفظ آ جاتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو آپ اس وقت فوراً یہ لفظ ادا کریں گے کہ اے میرے پروردگار، میں آپ کی کسی بھی نعمت سے انکار نہیں کرتا۔ یہ آپ نے جواب دینا ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے کہ تم میری کون کون سی نعمت سے انکار کرو گے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے فوراً جواب دینا کہ اے پروردگار، میں آپ کی کسی بھی نعمت سے انکار نہیں کرتا۔ جہاں جہاں یہ لفظ آئے گا سورت کے اندر کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کس کس نعمت سے انکار کرو گے، تو آپ نے اسی وقت جواب دینا ہے کہ اے میرے پروردگار، میں آپ کی کسی بھی نعمت سے انکار نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت فرشتے فوراً دیر نہیں کرتے اور اللہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ اے پروردگار، تیرا بندہ یہ فرما رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ اس پہ رحمتیں نازل کرتا ہے پورے دن کی۔ تو یہ میرا آزمودہ ہے اور میرا لاکھوں دفعہ پڑھا ہوا ہے، اردو ترجمے سے بھی اور عربی سے بھی اور تفسیر سے بھی۔ تو آپ لوگ بھی اس کو اپنائیں کہ صبح کے ٹائم میں جب اٹھیں تو سورہ رحمان کی تلاوت ضرور کریں۔ سورہ رحمان کی تلاوت کرنے سے آپ کے جسم میں سے بیماریاں نکل جاتی ہیں۔ اگر کسی بھائی کو ڈائبٹیز ہے بہت زیادہ، تو وہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھ کے، ٹھیک ہے، اور سورہ رحمان جب ختم کرے تو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی ایک تسبیح پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لے، دم کر لے، انشاءاللہ شوگر بھی ختم ہونا شروع ہو جائے۔ یہ میرے ایسے پیٹ علاج ہیں کہ آپ انشاءاللہ کریں گے، دیکھیے گا۔ ڈائبٹیز کا، شوگر کا کائنات کے اندر علاج نہیں ہے اب تک، سوائے اس کے انسولین وغیرہ اور یہ وہ واک وغیرہ، ٹھیک ہے نا؟ لیکن میں آپ کو شرط کہہ رہا ہوں، شوگر کا جو سب سے بہترین علاج ہے، یہ ایک روحانی بیماری ہے، اس کا بہترین علاج استغفار ہے، بس استغفار کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ آپ جس بندے کو ڈائبٹیز ہے اس کو استغفار کی تسبیح اس کے ہاتھ میں دے دیں، کہیں پڑھتا رہے، اس کے بعد وہ اپنی ڈائبٹیز چیک کروا لے، اس کو آدھ سے زیادہ فرق ہوگا۔ تو یہ اپنائیں اپنی زندگی میں، اور اس کے علاوہ ریمیڈی ضرور کریں۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، میرے مولا بادشاہ کا، کہ صبح اٹھتے ہی پہلے صدقے سے آغاز کریں تاکہ آپ محفوظ رہیں ہر رد و بلا سے، اور آپ کو رزق آپ کا جو ہے وہ جانے سے پہلے آپ کا رزق آپ کو مل جائے۔ تو آپ صدقہ بھی ضرور کریں، بے شک 10 روپے ہی کیوں نہ ہوں، صبح صبح صدقہ نکال دیا کریں۔ 10 روپے نہ ہوں، کچھ بھی میٹھا جو ہے وہ پرندوں کو ڈال دیا کریں آپ اپنے ہاتھ سے۔ یہ ریمیڈیاں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کی زندگی میں واضح فرق پڑیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جائے نماز پہ بیٹھنا سیکھیں، ٹھیک ہے نا؟ جائے نماز پہ روزانہ 2-3 منٹ بڑھائیں تاکہ آپ کے اندر استحکام پیدا ہو، کانسٹنٹ آپ رہیں اپنی زندگی۔ جس طرح آپ جائے نماز پہ بیٹھنا اپنے آپ کو کانسٹنٹ کریں گے، اس طرح لائف بھی کانسٹنٹ ہوتی جائے گی۔ آپ لائف میں جو بھاگ دوڑ ہے، بے چینی ہے، اضطرابی ہے، ان چیزوں میں آپ کول ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب آپ جائے نماز پہ بیٹھنا سیکھ جائیں گے، تھوڑا تھوڑا وقت بڑھائیں گے جائے نماز پہ۔ لوگ نماز پڑھتے ہیں اسی وقت چل کیپ اتاری اور پھینکی اور گئے 1 سیکنڈ میں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ہوتا کیا ہے، ذہن میں 1000 سوال ہوتے ہیں، میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اضطرابی ہے نا یہ۔ تو جب آپ مسئلے پہ ٹائم بڑھائیں گے، پھر آپ کے وہ کام آٹومیٹک ہوتے جائیں گے۔ اللہ استحکام لے آتا ہے انسان کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی ریمیڈیاں ہیں، اگر آپ لوگ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے دعائیں دیں گے، میں بھی آپ کو دعائیں دوں گا۔ اور دعا وہی قبول ہوتی ہے جو دوسروں کے حق میں کی جائے، اور آپ کی دعا پروردگار قبول کر لیتے ہیں، اس لیے دوسروں کے حق میں دعا کریں۔ اور کرنا چاہوں گا، اپنے والدین کو تنہا نہ چھوڑیں، والدین کی خدمت کریں۔ آپ کی دنیا کے اندر سب سے بڑے پیر و مرشد آپ کے والدین،
ٹھیک ہے نا. آپ کی ماں زندہ ہے تو اس سے بڑا مرشد کوئی نہیں ہے. آپ کی ماں اگر دنیا میں نہیں ہے تو ان کی مزار موجود ہے, ان کی مزار پہ جائیں, اپنی ماں کی مزار پہ پیروں والی سائڈ پہ بیٹھ کے دعا مانگیں, پاؤں والی سائڈ پہ بیٹھ کے دعا کریں, قبول ہوگی انشاءاللہ تعالی. گریا کریں, اپنی ماں کو خیالوں میں لا کے گریا کریں اور انشاءاللہ وہ قبول ہوگی. تو اپنے والدین کی صحت کا بھی خاص خیال رکھیں, انمول تحفہ ہے وہ دنیا پہ آپ کے لیے. بے شک بے شک. جو میں تقریباً سال سے کرتا, اگر لوگ اس کو اپنا لیں گے نا تو نہ رزق کی کمی ہوگی, نہ ان پہ جادو ٹونے کا اثر ہوگا, نہ نظر بد کا اثر ہوگا. صبح اٹھیں, نماز پڑھیں, اس کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت ضرور کریں. ٹھیک ہے, یہ میں ایسا ہدیہ کر رہا ہوں تمام اپنے دیکھنے والے ویورز کو کہ جس کے میں نے خود کمالات دیکھے, لیکن اس میں یہ ہے کہ جہاں یہ لفظ آ جاتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو آپ اس وقت فوراً یہ لفظ ادا کریں گے کہ اے میرے پروردگار, میں آپ کی کسی بھی نعمت سے انکار نہیں کرتا. یہ آپ نے جواب دینا ہے. اللہ پوچھ رہا ہے کہ تم میری کون کون سی نعمت سے انکار کرو گے. ٹھیک ہے نا, تو آپ نے فوراً جواب دینا کہ اے پروردگار, میں آپ کی کسی بھی نعمت سے انکار نہیں کرتا. جہاں جہاں یہ لفظ آئے گا سورت کے اندر کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم میری کس کس نعمت سے انکار کرو گے, تو آپ نے اسی وقت جواب دینا ہے کہ اے میرے پروردگار, میں آپ کی کسی بھی نعمت سے انکار نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو اس وقت فرشتے فوراً دیر نہیں کرتے اور اللہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ اے پروردگار, تیرا بندہ یہ فرما رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اور اللہ اس پہ رحمتیں نازل کرتا ہے پورے دن کی. تو یہ میرا آزمودہ ہے اور میرا لاکھوں دفعہ پڑھا ہوا ہے, اردو ترجمے سے بھی اور عربی سے بھی اور تفسیر سے بھی. تو آپ لوگ بھی اس کو اپنائیں کہ صبح کے ٹائم میں جب اٹھیں تو سورہ رحمان کی تلاوت ضرور کریں. سورہ رحمان کی تلاوت کرنے سے آپ کے جسم میں سے بیماریاں نکل جاتی ہیں. اگر کسی بھائی کو ڈائبٹیز ہے بہت زیادہ, تو وہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھ کے, ٹھیک ہے, اور سورہ رحمان جب ختم کرے تو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی ایک تسبیح پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لے, دم کر لے, انشاءاللہ شوگر بھی ختم ہونا شروع ہو جائے. یہ میرے ایسے پیٹ علاج ہیں کہ آپ انشاءاللہ کریں گے, دیکھیے گا. ڈائبٹیز کا, شوگر کا کائنات کے اندر علاج نہیں ہے اب تک, سوائے اس کے انسولین وغیرہ اور یہ وہ واک وغیرہ. ٹھیک ہے نا, لیکن میں آپ کو شرط کہہ رہا ہوں, شوگر کا جو سب سے بہترین علاج ہے یہ ایک روحانی بیماری ہے, اس کا بہترین علاج استغفار ہے. بس استغفار کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں. آپ جس بندے کو ڈائبٹیز ہے اس کو استغفار کی تسبیح اس کے ہاتھ میں دے دیں, کہیں پڑھتا رہے, اس کے بعد وہ اپنی ڈائبٹیز چیک کروا لے, اس کو آدھ سے زیادہ فرق ہوگا. تو یہ اپنائیں اپنی زندگی میں, اور اس کے علاوہ ریمیڈی ضرور کریں. مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے, میرے مولا بادشاہ کا, کہ صبح اٹھتے ہی پہلے صدقے سے آغاز کریں تاکہ آپ محفوظ رہیں ہر رد و بلا سے, اور آپ کو رزق آپ کا جو ہے وہ جانے سے پہلے آپ کا رزق آپ کو مل جائے. تو آپ صدقہ بھی ضرور کریں, بے شک 10 روپے ہی کیوں نہ ہو, صبح صبح صدقہ نکال دیا کریں. 10 روپے نہ ہو, کچھ بھی میٹھا جو ہے وہ پرندوں کو ڈال دیا کریں آپ اپنے ہاتھ سے. یہ ریمڈیاں ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کی زندگی میں واضح فرق پڑیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ جائے نماز پہ بیٹھنا سیکھیں. ٹھیک ہے نا, جائے نماز پہ روزانہ 2-3 منٹ بڑھائیں تاکہ آپ کے اندر استحکام پیدا ہو, کانسٹنٹ آپ رہیں اپنی زندگی. جس طرح آپ جائے نماز پہ بیٹھنا اپنے آپ کو کانسٹنٹ کریں گے, اس طرح لائف بھی کانسٹنٹ ہوتی جائے گی. آپ لائف میں جو بھاگ دوڑ ہے, بے چینی ہے, اضطرابی ہے, ان چیزوں میں آپ کول ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گے. جب آپ جائے نماز پہ بیٹھنا سیکھ جائیں گے, تھوڑا وقت بڑھائیں گے جائے نماز پہ. لوگ نماز پڑھتے ہیں اسی وقت چل کیپ اتاری اور پھینکی اور گئے 1 سیکنڈ میں. ٹھیک ہے نا, تو وہ ہوتا کیا ہے, ذہن میں 1000 سوال ہوتے ہیں, میں نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. اضطرابی ہے نا یہ. تو جب آپ مسئلے پہ ٹائم بڑھائیں گے, پھر آپ کے وہ کام آٹومیٹک ہوتے جائیں گے. اللہ استحکام لے آتا ہے انسان کے اندر. ٹھیک ہے نا, تو یہ چھوٹی چھوٹی ریمڈیاں ہیں, اگر آپ لوگ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے دعائیں دیں گے, میں بھی آپ کو دعائیں دوں گا. اور دعا وہی قبول ہوتی ہے جو دوسروں کے حق میں کی جائے, اور آپ کی دعا پروردگار قبول کر لیتے ہیں, اس لیے دوسروں کے حق میں دعا کریں. بے شک, بہت شکریہ مبشر بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. مجھے شفقت میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا
اپنے والدین کو تنہا نہ چھوڑیں، والدین کی خدمت کریں. بہت آپ کی خوبصورت. دنیا کے اندر سب سے بڑے پیر و مرشد آپ کے والدین، ٹھیک ہے نا. آپ کی ماں زندہ ہے تو اس سے بڑا مرشد کوئی نہیں ہے. آپ کی ماں اگر دنیا میں نہیں ہے تو ان کی مزار موجود ہے، ان کی مزار پہ جائیں، اپنی ماں کی مزار پہ پیروں والی سائڈ پہ بیٹھ کے دعا مانگیں، پاؤں والی سائڈ پہ بیٹھ کے دعا کریں، قبول ہوگی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. گریا کریں، اپنی ماں کو خیالوں میں لا کے گریا کریں اور انشاءاللہ وہ قبول ہوگی. تو اپنے والدین کی صحت کا بھی خاص خیال رکھیں، انمول تحفہ ہے وہ دنیا پہ آپ کے لیے. بے شک بے شک. بہت شکریہ مبشر بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. مجھے، شفقت علی کو اور سید مبشر علی رضوی صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.